السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 72 پارٹ 1۔ زمرحان کی ہذیانی چیخیں سنتے وہ صحن کے بیچوں بیچ کھڑا برفیلی بارش میں کھڑا بھیگ رہا تھا۔ یکدم بارش نے شدت اختیار کرتے اولوں کی صورت میں برسنا شروع کر دیا تھا۔ لالا گل مکئی دل پر ہاتھ رکھے تڑپتے ہوئے التمش خانزادہ کی طرف بڑھی۔ اب حسین اس کی نرم کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے سر تنبیہی نگاہوں سے دیکھتے سرنفی میں ہلا گیا۔ وہ لالا ہے ہمارا، اس پر اولا برس رہا ہے۔ اب حسین، اتنا غضب کا سردی ہے باہر، ہم کو اس کو اندر لانے دو۔ گل مکئی نے تڑپتے ہوئے کہا۔ رہنے دو تم، وہ ہمارا لیے نہیں، اس برستا بارش میں اس چڑیل کے لیے کھڑا ہے۔ اب حسین نے زمر کی چیخوں پر ناگواری سے کہا۔ چڑیل؟ گل مکئی کے چہرے پر خوف لہرایا تھا۔ وہ جنوں چڑیلوں کے نام سے بھی خوف کھاتی تھی۔ ہاں، حسین چڑیل، جو بھی غسل خانہ میں گیا ہے، جس کا پیچھا ہمارا لالا پاگل ہے، جس کا ساتھ ہم کو بغیر بتائے شادی منا بیٹھا۔ تمہارا شادی تک کا فکر نہیں، اصولاً تمہارا شادی پہلے ہونا چاہیے تھا۔ اب حسین نے گل مکئی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ گل مکئی التمش کی فکر چھوڑ کر اپنی چادر منہ پر رکھتے رونا شروع ہو چکی تھی۔ کتنا شوق تھا اسے دلہن بننے کا، مگر التمش تو اپنی شادی کر آیا تھا۔ اب حسین خان دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز ہوتے، اپنی ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹکاتے باہر صحن میں نگاہیں جماتے یہ تماشا دیکھنے لگا۔ برآمدے میں جلدی زرد روشنی میں التمش خانزادہ کے چہرے پر درد و کرب صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اتنی برفیلی بارش میں کھڑے اپنی سرخ آنکھیں واش روم کے بند دروازے پر جمائے ہوئے تھا۔ سامنے کھڑا بے انتہا پرکشش بارہوپ پرسنالٹی رکھنے والا التمش خانزادہ کہیں سے بھی یہاں رہنے والا نہیں لگتا تھا۔ بچپن سے زاویار خانزادہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا آیا تھا۔ وہ کہیں سے بھی ایک گارڈ نہیں لگتا تھا۔ جسم یہاں کے پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ بنا کسی ورزش کے وہ چوڑی اور چٹانی باڈی رکھتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی مزید بارہوپ اور پرکشش لگتی تھی۔ پڑھا لکھا بھی تھا، پرسنالٹی مزید نکھری بارہوپ لگتی تھی۔ لالا، بابی کو چپ کرواؤ، ہمارا عزت ہے یہاں۔ صبح سب کو کیا جواب دوں گا کہ اتنا رات کو کون سا عورت چیخیں مار رہا تھا؟ اب حسین کی بات پر التمش خانزادہ نے سرخ خون اتری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ اب حسین التمش خانزادہ کی سرد نگاہ پر بے پرواہی سے سر جھٹک گیا تھا۔ کیسا مرد ہے، ایک عورت کو رکھنا نہیں آ رہا، ایسے بڑا فنے خان بنا پھرتا ہے۔ اب کی بار وہ سر جھٹکتے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ التمش خانزادہ کی ایک سرد نگاہ ہی اس کے لیے کافی تھی۔ اس علاقے میں ہی نہیں، اب حسین پر بھی اس کی کافی دہشت تھی۔ التمش زمرحان کی چیخوں پر خود ضبط کرتا واش روم کی طرف بڑھا۔ التمش خانزادہ نے غصے سے واش روم کے دروازے پر ہاتھ مارتے اسے دھکیلا۔ زمرحان نے اسی لمحے دروازہ کھولا تھا۔ زمرحان کی گلابی آنکھوں کو دیکھتے التمش خانزادہ کی آنکھوں کی سرخی بڑھی تھی۔ زمر نے التمش کو روتے کاٹ دار نگاہوں سے دیکھتے واش روم میں لگے بیسن کا نل کھولا تھا۔ نل میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ زمرحان پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ التمش خانزادہ نے دیوار میں نصب بورڈ پر ہاتھ مارتے بٹن دبائے موٹر چلائی تھی۔ اسی لمحے واش روم کے نل میں پانی آنے لگا تھا۔ زمرحان اب ہاتھ دھوتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پانی یخ برفیلا تھا۔ اس کے ہاتھ اسی لمحے سن ہوئے تھے۔ بخار اور سردی کی شدت سے اور پر مزید کپ کپی طاری ہوئی تھی۔ حویلی میں ہر واش روم میں الیکٹرک گیزر لگا تھا۔ التمش دروازے کے بیچ کھڑا لب بینچوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج تک خود کو اتنا غریب اور معمولی نہیں سمجھا تھا جتنا کچھ ہی گھنٹوں میں اس کی بیوی اسے بے انتہا غریب اور معمولی سمجھنے پر مجبور کر چکی تھی۔ التمش خانزادہ نے اپنے 2 کمروں کے گھر کو دیکھا۔ اس گھر میں ہر دوسرے تیسرے کا گھر کم و بیش ایسا ہی تھا۔ یہاں کے لوگوں کے لیے یہ گھر ایک پرآسائش نعمت تھا۔ 2 کمرے، کھلا سا برآمدہ، آگے صحن، ایک عدد کچن اور غسل خانہ اور بیت الخلاء الگ الگ بنے ہوئے تھے۔ لگژری کچھ بھی نہ تھا، مگر سب کچھ بہت صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ گرم پانی کی سہولت نہیں تھی۔ بہت آسانی سے چولہے پر پانی گرم کر لیا جاتا یا پھر بجلی کے راڈ سے پانی گرم کر لیا جاتا۔ اور اب حسین سخت سردی اور گرمی میں روز نہاتے تھے۔ وہ زیادہ سردی میں ایسے ہی اپنے لیے خود پانی گرم کر کے نہاتے تھے۔ اتنی سی محنت مشقت بہت عام تھی ان کے لیے، یا پھر جس کام میں مشقت نہ ہو وہ انہیں کرنے میں مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ پہاڑی تھی تو یہاں کے پہاڑوں کی طرح سہج جان تھے۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا زمر اس ماحول کی عادی ہو جائے۔ وہ اس کے آرام کے لیے پہاڑ تک چیرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ وہ اسے ایسی زندگی گزارنے دینا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جو زندگی جیتی آئی وہ تو نہیں دے سکتا تھا، مگر اس کے کمفرٹ زون کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔
مگر اس کے ماتمی بین التمش خانزادہ کو اذیت دے رہے تھے۔ زمر خان مدہم سسکیاں برتے ٹھنڈے یخ پانی سے اپنے چہرے پر چھینٹے مارنے لگی۔ کنویں کا پانی تھا، اتنا برفیلا تھا۔ زمر خان کو اپنی سکن پھٹتے محسوس ہوئی تھی، اس پر شدید کپکپی طاری ہوئی تھی۔ وہ بے حس بنی ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں اپنے چہرے پر مارتی جا رہی تھی۔ التمش خانزادہ مزید یہ سب برداشت نہ کر سکا تھا۔ وہ خود اذیت نہیں سہتی تھی، اسے اذیت دیتی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا، اسے اذیت میں دیکھ کر وہ کتنا جلتا ہے یہ وہی جانتا تھا۔ وہ آگے بڑھتے، نل بند کرتے، اسے کمر سے جکڑے باہر آیا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ اس کے حصار میں جٹپٹاتے ہوئے بری طرح مچلی تھی۔ التمش خانزادہ نے گل مکئی کو برآمدے میں کھڑا دیکھتے ہوئے زمر کی جکڑی کمر کو اپنے حصار سے آزاد کیا۔ زمر خان اسی لمحے بری طرح چکرائی تھی۔ التمش جلدی سے پھر سے اسے کمر سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ زمر خان چکراتے ہوئے نڈھال سی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ بخار، نکاہت اور برستی بارش نے اسے مزید مزاحمل کر دیا تھا۔ پیروں میں پہننے والی ہیل صحن کی مٹی کے فرش میں پیوست ہو جا رہی تھی۔ اسے قدم اٹھانا دوبر ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح کپکپاتے ہوئے التمش خانزادہ کے سینے میں سما گئی تھی۔ اس میں مزید ہمت نہ رہی تھی۔ وہ چیخو پکار کر سکتی یا اپنے قدموں پر کھڑا رہ سکتی۔ التمش خانزادہ گل مکئی اور اباسین سے نگاہیں چراتے زمر خان کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے گیا۔ گل مکئی اور اباسین اس کے چھوٹے بہن بھائی تھے، زمر خان بیوی تھی۔ اس طرح ان دونوں کے سامنے اسے یوں باہوں میں بھرنا اسے شرمندگی سے دو چار کر گیا تھا۔ التمش خانزادہ نے ایک نظر زمر خان کو دیکھا جو اس کے سینے سے لگی کھڑی نڈھال سی بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس زمر کو کمر سے جکڑے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ گل مکئی نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ جمائے تھے۔ اباسین دیوار کی ٹیک چھوڑتے سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ التمش خانزادہ زمر خان کو گود میں اٹھائے تیزی سے صحن عبور کرتے برآمدے میں داخل ہوتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ خانوں کے ساتھ رہ رہ کر لالا بھی بغیرت ہو گیا۔ اباسین غصے سے بڑبڑاتے سیدھے ہو کر بیٹھا تھا۔ تم کیوں ادھر کھڑا ہے؟ جاؤ کمرے میں جاؤ۔ اباسین گل مکئی کو آنکھیں پھیلائے کھڑا دیکھتے بڑکا تھا۔ گل مکئی اباسین کے غصہ کرنے پر اسے گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خبردار تم لالا کے کمرے کے آس پاس بھی پھٹکا، تمہارا ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اباسین غصے سے بولتے چارپائی پر لیٹتے خود پر رضائی اوڑھ گیا۔ التمش خانزادہ زمر خان کو لیے کمرے میں داخل ہوتے اسے چارپائی پر لٹاتے اس کے وجود سے چادر علیحدہ کر گیا تھا جو گیلی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے کپ کپاتے وجود پر رضائی کر گیا تھا۔ التمش خانزادہ نے کمرے کے دروازوں کو بند کرتے چٹخنی چڑھائی تھی۔ زمر خان بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے سردی سے دانت بجنے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کمرے میں دہکتی انگیٹھی بجھ چکی تھی۔ کمرہ اچھا خاصا سرد ہو رہا تھا۔ التمش اپنی گیلی قمیض اتارتے زمین بوس کر گیا تھا۔ وہ سیاہ سینڈو اور سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا جو پانی سے نچڑ رہی تھی۔ وہ زمر خان کو ایک نظر دیکھتے انگیٹھی کی جانب بڑھتے پنجوں کے پل بیٹھتے انگیٹھی جلانے لگا۔ التمش، زمر خان نے تکیے پر سر پٹکتے ہوئے اسے کپ کپاتی آواز میں پکارا۔ وہ اس کی کپ کپاتی آواز پر زمین سے اٹھتے اس کی طرف بڑھا۔ وہ تکیے پر بری طرح اپنا سر دائیں بائیں پٹک رہی تھی۔ زمر، التمش نے اسے مدھم لہجے میں پکارتے بے تابی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ برف کی سل کی مانند ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ کچھ کرو التمش ورنہ میں مر جاؤں گی اس سردی اور سر کے درد سے۔ وہ التمش خانزادہ کو دیکھتے رو دی تھی۔ جب تک میں ہوں میری زمر کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کی بات پر تڑپتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ اس کے لمس پر بری طرح جٹپٹائی تھی۔ سر کی دمک میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنے لمس سے اسے مزید بے آرام کر گیا تھا۔ التمش خانزادہ نے انگیٹھی کی طرف بڑھتے اسے جلدی سے جلایا۔ کمرے میں رکھی لوہے کی الماری کی طرف بڑھتے التمش نے اپنا سفید ٹراؤزر نکالتے پہنا۔ وہ سیاہ سینڈو بھی اتار کر زمین بوس کر چکا تھا۔ وہ اپنی ایک سفید رنگ کی قمیض لیے زمر کی طرف بڑھا۔ اسے کمر سے جکڑے بٹھاتے ہوئے اس کی ساڑی کا پلو اس کے سینے سے اتارا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زمر خان متوحش سی ہوتی اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ ساڑی اتارنی پڑے گی، گیلی ہو چکی ہے، وہ سختی سے کہتے اس کے مزید قریب ہوتے ساڑی کی فال میں ہاتھ ڈالتے فال میں لگی ہک تلاش کرنے لگا۔ التمش خانزادہ کے بے باک لمس پر زمر خان کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھلی تھی۔ وہ پورے استحقاق کے اس کے بیلی بٹن پر اپنا ہاتھ گھماتے اس کی ساڑی کی فال میں لگی ہکس کھول رہا تھا۔ زمر خان تو بے یقینی سے اس کے ہاتھ کی سرسراہٹ اپنے بدن پر محسوس کرتے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ مقابل اسے ایسے چھوئے گا وہ بے یقین ہونے کے ساتھ مجسم ہوئی تھی۔ وہ شرٹ لیس اس کے بے انتہا قریب بیٹھے ہوئے اس کا پلو اس کے بدن سے علیحدہ کرتے زمین بوس کر چکا تھا۔
زمرہان اب سیاہ تنگ سی سلک کی ساڑی کے نیچے پہنی اسکرٹ اور بلاؤز میں ملبوس تھی۔ زمرہان نے چکراتی نگاہوں سے التمش کو دیکھا، جو شرٹ لیس اس کے سامنے بیٹھا نظریں جھکائے سنجیدگی سے اس کے اسکرٹ کی ہک کو کھول رہا تھا۔ دور رہو مجھ سے بغیرت انسان! زمرہان اس کا ہاتھ جھٹکتے پاگل ہوتے جی ہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی بے باکی برداشت نہ کر سکی تھی۔ ایک گارڈ اسے ایسے چھو رہا تھا، وہ شوہر بے شک بن چکا تھا، مگر وہ اسے گارڈ ہی سمجھتی تھی۔ آواز نہ اونچی ہو تمہاری، ورنہ زبان حلق سے کھینچ لوں گا، اور میں یہ کر سکتا ہوں تم اچھی طرح میری دہشت سے واقف ہو۔ زمرہان کے لبوں سے گالی سنتے وہ طیش و علم سے بڑکتے ہوئے اس کا منہ اپنے فولادی گرفت میں دبوچ گیا۔ اس کی آئینی گرفت اور اس کے لہجے کی سختی پر زمرہان کی متورم گلابی آنکھوں سے سیل روان جاری ہوا تھا۔ التمش کی حالت دیکھتے خود پر قابو پاتے اس کے جبڑے کو اپنی آئینی گرفت سے آزاد کر گیا۔ تم مجھے کیسے چھو سکتے ہو ایسے؟ زمرہان کے لب بری طرح کپ کپائے تھے۔ بیوی ہو میری، میری زمر بیوی ہیں آپ، میری صرف میری، التمش خانزادہ کی عورت۔ اب آپ کو صرف میں ہی چھو سکتا ہوں، ہر جگہ سے، ہر اینگل سے، کسی بھی طریقے سے۔ میرے حق کو آپ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتی۔ جتنی جلدی اس حقیقت کو قبول کر لیں یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ التمش خانزادہ غراتے ہوئے زمرہان کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بلاؤز کی ہک کھولتے اس کی آستینوں سے نکالتے ریموو کر گیا تھا۔ زمرہان کی متورم جلتی آنکھوں سے ایک بار آنسو بھی نہیں ٹپکے تھے، رو رو کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی۔ نکاہت سردی کی باعث اس کا نازک جسم جل رہا تھا۔ زمرہان کپ کپاتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ زمرہان کی آنکھیں میچنے پر التمش خانزادہ نے اس کے خوبصورت بدن کو گرم گہری نگاہوں سے پورے استحقاق سے دیکھا تھا۔ زمرہان نے آنکھیں کھولتے نگاہیں جھکائے توہین و خفت کے احساس سے لال پڑتے اپنے نوخیس بدن کو دیکھا، جو ساڑی کے بلاؤز کے نیچے ایک اور سیاہ سٹرپ والی بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ اس کا دودھیا پیٹ اب واضح ہو رہا تھا۔ پیٹ پر پڑتے بل اس کے مرمری بدن کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ التمش خانزادہ بے قرار سا ہوتے اسے کمر سے تھامے اسے مزید خود کے قریب کر گیا تھا۔ زمرہان اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے اس کے شرٹ لیس چٹانی سینے پر دونوں ہاتھ جما گئی تھی۔ التمش کی دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ اتنا کم سن نوخیس چاندنی کی ٹھنڈی کرنوں جیسا، ابرنیساں کے پہلے قطرے جیسا شفاف وجود صرف اس کی ملکیت ہے۔ سوچتے ہی التمش خانزادہ کے رگوں پہ میں برقی لہریں دوڑی تھیں۔ وہ اسے دھڑکتے دل کے ساتھ گہری گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زمرہان جتنی اوپر سے خوبصورت تھی اتنی اندر سے خوبصورت تھی۔ وہ اتنے قیامت خیز گداز نشیب و فراز کی مالک ہوگی، التمش کو اندازہ نہ تھا۔ وہ تو بے پناہ خوبصورت تھی، کسی بھی عورت کو ایسے پہلی بار دیکھا تھا۔ زمرہان کو ایسے وہ کبھی دیکھے گا، وہ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر اس طرح اس کے پاس ہوگی۔ دل اچھل کر جیسے حلق میں آ رہا تھا۔ زمرہان کے لبوں کی مٹھاس ابھی تک اس کے ہونٹ بھول نہیں پا رہے تھے، اب آنکھیں جیسے سیراب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ زمرہان کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کے بدن کے ایک ایک خطوط کا بہت گہرائی سے جائزہ لے رہا تھا۔ زمرہان سردی سے بری طرح کپ کپاتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی، سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ بند آنکھوں سے بھی مقابل کی پرتپش نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتے محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ایکسرے کرتی نگاہوں سے اس کا مکمل جائزہ پورے حق سے لے رہا تھا۔ اس کی استحقاق بری نگاہیں اسے بری طرح کاٹ رہی تھی۔ التمش خانزادہ اپنے لب بری طرح کچلتے ہوئے اپنے سامنے بیٹھے ہوش ربا وجود سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ رات تھی، تنہائی تھی، پاس محبوب تھا جس سے وہ دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا، جس پر وہ پور پور حق رکھتا تھا۔ پاس بیٹھا نوخیز کمسن حسن تو کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا دے۔ وہ تو ایک عام انسان تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ اس کی کمسن جوانی اسے بہکا رہی تھی۔ وہ بہک رہا تھا، آنکھوں کی سرخی اور خماری بڑھتی جا رہی تھی۔ نظریں بار بار بھٹکتی ہوئی سنگ مرمر سے تراشے ہوئے بدن پر جا ٹھہرتی۔ وہ جتنی کم سن اور خوبصورت تھی، اس کا بدن اس سے زیادہ، کہیں زیادہ نوخیز اور بل کھاتی لہروں کی طرح تھا، جس پر نظر پڑنے کے بعد اپنی نظر ہٹانا کافی مشکل امر ہو رہا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سراپے سے اپنی نظریں چرا گیا تھا۔ اسے اپنی نظریں تو چرا گیا تھا مگر اپنی دیوانگی سے نظریں نہ چرا سکا۔ سامنے بیٹھا نرم و نازک پھولوں کی ڈال کی طرح ہوش ربا مہکتے وجود کی کشش بری طرح اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ تم جاؤ التمش، میں خود اپنے باقی کپڑے اتار لوں گی۔ زمرہان آنکھیں کھولتے رضائی اپنے سینے پر کر گئی تھی۔ بیوی ہو میری، اتنی خدمت تو کر سکتا ہوں تمہاری۔
بلکہ ساری عمر اپنی زمر بیوی کی ایسی خدمتیں کر سکتا ہوں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے، زمرحان کے وجود سے رضائی سرکاتے، اسے نرمی سے تکیے پر لٹا گیا تھا۔ وہ بخار کی وجہ سے مزاحمت کرنے کی سکت نہ رہی تھی۔ التمش اس کی اسٹرپ میں انگلیاں ڈالتے اس کی کمر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے، ایک جھٹکے سے اس کے نازک وجود کو اس نازک پردے سے آزاد کر گیا تھا۔ زمرحان بے بسی کے احساس سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ پورے استحقاق سے اب اس کی اسکرٹ ریموو کر گیا تھا۔ التمش شاہزادہ کی نظر زمرحان کے حسین چہرے پر جمائی اور پھر گہری بے پاک استحقاق بری نظر اس کے بڑکتے دو آتشہ بدن پر ڈالی۔ دل کی دھڑکنوں نے یکدم شور مچایا تھا۔ وہ اپنی ہی کیفیت پر ہانپ کر رہ گیا تھا۔ زمرحان رضائی اپنے وجود پر اچھی طرح لیتے سائڈ کروٹ لے گئی تھی۔ التمش خانزادہ نے ایک نظر تکیے پر بکھرے زمرحان کے سنہری بالوں کو دیکھا۔ دوسرے پل وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھتے انگیٹھی کی جانب بڑھا۔ التمش خانزادہ کے جوان جذبوں میں جیسے آگ سی بھڑکی تھی۔ اس کے جوان سلگتے جذبے منہ زور آور گھوڑے کی طرح بے قابو ہوئے تھے۔ وہ اتنی سردی میں پسینے سے نہلایا تھا۔ زمرحان کو ایسے دیکھنے کے باعث اس کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ کبھی کسی عورت کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ جس عورت سے عشق کیا اسے ہی ایسے دیکھا تھا۔ اب اس کا دل و دماغ کسی باغی سرکش گھوڑے کی طرح اس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ التمش خانزادہ نے اپنے نچلے لب پر دانتوں سے قہر ڈھاتے انگیٹھی میں زمرخان کی ساڑی کا بلاؤز پھینکا۔ بلاؤز گیلا تھا مگر جلتی آگ کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں وہ آگ کی لپیٹ میں آتے جلنے لگا۔ التمش خانزادہ نے ساڑی کی فال اور اسکرٹ اٹھاتے اسے بھی جلتی آگ کی نظر کیا۔ ریشمی ساڑی کے جلنے کی وجہ سے کمرے میں عجیب سی مہک پھیلی تھی۔ زمرحان نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے انگیٹھی کی جانب نگاہیں دوڑائیں۔ اپنی ساڑی کو جلتا دیکھ کر اس کی سرمئی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ سامنے بیٹھا انسان اس سے اس کی ہر پسندیدہ چیز چھینتا جا رہا تھا۔ میری ساڑی کیوں جلائی؟ زمرحان نے اپنی رندی آواز پر قابو پاتے کاڑدار لہجے میں سوال کیا۔ یہ ساڑی کون لایا تھا آپ کے لیے؟ التمش خانزادہ نے جلتی انگیٹھی پر نگاہیں جمائے سرد لہجے میں سوال داغا تھا۔ عبید لایا تھا میرے لیے۔ زمرحان سپاٹ لہجے میں بولتے رخ پلٹ گئی تھی۔ زمر کے جواب پر التمش خانزادہ کے اندر جیسے بارود دہکے تھے۔ وہ نکاح میں نہ بھی ہوتی وہ اس جواب پر پاگل ہو جاتا۔ اب تو باقاعدہ نکاح میں تھی۔ اس کا سپاٹ انداز میں دیا گیا جواب پر التمش کے پورے وجود میں شعلے سے دہک گئے تھے۔ یہ آخری مرتبہ تھا تم پر کسی مرد نے عنایت کی۔ آئندہ کسی مرد کی عنایت پر تمہارے پورے وجود کو میں آگ لگا دوں گا۔ وہ انگیٹھی پر نگاہیں جمائے دھمکی امیز لہجے میں پھنکارا تھا۔ زمرحان اس کی دھمکی پر تکیے میں منہ دیے سسکنے لگی تھی۔ کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ یہ بےہودہ ساڑی جلنے پر، یا پھر تم اپنے بدن کی زیادہ نمائش نہ کر سکی؟ التمش خانزادہ نے اس کی سسکیوں پر جلتے ہوئے طنزیہ پوچھا۔ تم جیسے 2 ٹکے کا گارڈ میرا شوہر بن گیا، اس ایک ہی بات کا ماتم بہت بڑا ہے میرے لیے۔ زمرحان تکیے میں منہ دیے پھٹ پڑی تھی۔ اور اب ماتم ساری عمر رہے گا انشاءاللہ۔ التمش خانزادہ نے پشتوں میں دانت پیسے تھے۔ بہت جلد تم سے میری جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ۔ میں بہت جلد تم سے طلاق لوں گی۔ زمرحان کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ التمش خانزادہ اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھتے اس پر حاوی ہوتے اس کے سنہری بالوں کو اپنی آئینی گرفت میں جکڑ گیا تھا۔ زمرحان نے اپنی سرمئی بیگی آنکھیں مقابل کی سیاہ آنکھوں میں گاڑی۔ وہ رضائی کے اوپر سے ہی اس پر اپنا تمام وزن ڈالے ہوئے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آئندہ میرے سامنے کسی غیر مرد اور یہ طلاق کا لفظ نکالتے ہوئے 1000 بار سوچئے گا زمر بی بی۔ آپ اس چھوٹے سے 2 ٹکے کے آدمی کی درندگی جاہلیت برداشت نہیں کر پائیں گی۔ اس پر جھکتے دہکتے لہجے میں غرا رہا تھا۔ زمرحان اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ التمش خانزادہ بخار کی حدت سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتی اس کے اوپر سے اٹھتے اس کے قریب بیٹھتے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ گیا۔ وہ بہت بری طرح بخار میں چل رہی تھی۔ التمش خانزادہ اس کے قریب بیٹھے اس کا سر دبانے لگا۔ زمرحان کو اس کا لمس کانٹوں کی طرح لگا تھا مگر وہ خاموشی سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ خود پر ظلم کر رہی ہیں زمر بی بی۔ اب میں ہی آپ کا مقدر ہوں۔ ساری عمر میرے ساتھ گزارنی ہے۔ آپ کو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میری سانسوں پر آپ پاؤں بھی رکھ دیں گی آپ کو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا۔ زمرحان اس کی بات پر اس کا ہاتھ جھٹکتے رخ پلٹ گئی تھی۔ التمش خانزادہ کی نگاہ اس کی برہنہ کمر پر پڑی جو رضائی سے ذرا سی اپنی چھب دکھا رہی تھی۔ التمش خانزادہ چارپائی سے اپنی قمیض پکڑتے اسے شانوں سے جکڑے سیدھا کرتے اس پر جھکا۔ اسے پہن لیجئے زمر بی بی۔ یہ نہ ہو آج رات ہی آپ کو بتا دوں آپ پر میرا کتنا حق ہے۔ یقین مانیں آپ مجھے برداشت نہیں کر سکیں گی۔ وہ زمرحان کو قمیض پکڑائے صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔
زمرہ نے ایک نگاہ اس کی قمیص پر نگاہ ڈالتے التمش خانزادہ کی طرف نگاہیں دوڑائیں۔ وہ صوفے پر چت لیٹا اپنے بازو اپنے آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ اور نہیں ہے؟ میں تمہارے کپڑے نہیں پہنوں گی، زمرہ نے بھیگے لہجے میں کہا۔ فی الوقت یہی کپڑے ہیں، اسے ہی پہن لیں یا پھر ایسے ہی سو جائیں، صبح اٹھ کر آپ کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھے سنجیدگی سے بولا۔ بے بسی کے احساس سے زمر خان کی آنکھیں جل اٹھی تھی۔ وہ کبھی التمش کے اترے ہوئے کپڑے پہنے گی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس چھوٹے سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ سوچا بھی تو یہ بھی نہیں تھا وہ کبھی اس طرح کے کمرے میں رات گزارے گی۔ وہ سسکتے ہوئے التمش خانزادہ کی سفید رنگ کی شرٹ زیب تن کر گئی تھی۔ وہ رضائی خود پر اوڑھتے سائیڈ کروٹ لیے لیٹ گئی تھی۔ التمش خانزادہ نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹائے اس پر نگاہ ڈالی جو اسے کروٹ لیے ہوئے تھی۔ وہ بے نیاز رہی میں جل کے راکھ ہوا۔ وہ بے نیاز رہی میں جل کے راکھ ہوا۔ محبتوں کا صلہ ہی عجب حساب ہوا۔ وہ اپنی جلتی آنکھیں اس پر گاڑ گیا تھا۔ یہ گہری رات ایسے ہی گزرنی تھی۔ زاویہ خانزادہ نے اپنی سرخ آنکھیں کھولتے کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ کمرے میں نیند اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ صبح کی سپیدی ظاہر ہو چکی تھی۔ رات بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کمرے کے گلاس والز پر 20 پردے تھے اس لیے کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زاویہ خانزادہ نے سیدھے ہوتے سائیڈ لیمپ جلاتے کمرے میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ زاویہ خانزادہ نے سیدھے ہوتے اپنی سرخ جلن زدہ آنکھوں کو انگلیوں سے مسلا۔ سر پر ابھی تک بینڈیج ہوئی تھی، بازو میں بھی بینڈیج ہوئی تھی۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ چوٹ لگنے کے باعث وہ کل سے بخار میں جل رہا تھا۔ کل رات سے اس نے عائش کو باہوں میں بھر کے نہیں دیکھا تھا بلکہ اسے ڈریسنگ روم میں سونے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ اس کے حکم پر خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ زاویہ خانزادہ نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ روم کی طرف نگاہ دوڑائی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا صبح 6 بجے کے قریب وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ کمرے میں ہوئی ہلکی سی آہٹ سے تب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ کل صبح سے حویلی ہی تھا۔ وہ کل سے ہی کمرے میں بہت کم آئی تھی۔ زاویہ خانزادہ نے موبائل اٹھائے ٹائم دیکھا۔ اس وقت دن کے 12 بج رہے تھے۔ وہ صبح سے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ وہ جانے کیوں جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ اتنی دیر کمرے سے باہر رہتی ہے۔ زاویہ خانزادہ کراؤن سے ٹیک لگائے سائیڈ ٹیبل سے سگریٹ لائٹر اٹھائے سگریٹ جلائے لبوں میں دبا گیا تھا۔ ونی میں آئی ہے عیاشی کرنے کے لیے تو اس حویلی نہیں آئی۔ وہ تلخ ہوتے سوچتے سگریٹ کا زہریلا دھواں اپنے اندر اتارنے لگا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، صبح سے ایک بار بھی کمرے میں نہیں آئی۔ وہ پھر سے بے چین سا ہوا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اس کی ضرورت صرف بستر پر پڑتی ہے۔ میرا بستر گرم کرنے کے لیے تو ہے وہ یہاں۔ وہ استزائیہ سوچتے ہوئے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ دروازے پر اس کے قدموں کی چاپ سنتے ہوئے زاویہ خانزادہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے سائیڈ لیمپ بجھاتے تکیے پر اوندے منہ لیٹا تھا۔ یہ ایک غیر ارادی حرکت تھی جو اسے سرزد ہوئی تھی۔ عائش ملک اس کا بخار چیک کرنے کے لیے اس کے قریب آئی ہے کہ نہیں وہ یہ جاننا چاہتا تھا۔ کیوں؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر عائش ملک کی آنکھوں میں وہ خود کے لیے بے چینی تڑپ دیکھنا چاہتا تھا، جیسے ساری بیویاں اپنے شوہر کے لیے تڑپتی ہیں، جیسے اس کی موریں تبانہ خانم آلیان خان کے لیے تڑپتی ہیں۔ عائش ملک دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے، کھڑکیوں کی طرف بڑھتے پردے ذرا سے کھڑکیوں سے سرکا گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی نمودار ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے جھاڑو سے کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ وہ بہت احتیاط سے بنا کسی آواز کے کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ زاویہ خانزادہ کی طرف نہیں بڑھی تھی، اس کی طرف ایک نگاہ نہیں کی تھی۔ آگے پیچھے زاویہ خانزادہ 12 بجے تک کمرے سے چلا جاتا تھا۔ وہ اس کے جانے کے بعد کمرے کی صفائی کرتی تھی۔ زاویہ خانزادہ کمرے میں ذرا سی گندگی برداشت نہیں کرتا تھا۔ اس کا سختی سے حکم تھا کمرہ ہر وقت چمکتا رہے۔ کل سے وہ کمرے میں تھا، صفائی نہیں ہوئی تھی۔ آج وہ اس ڈر کی وجہ سے ہی کمرے کی صفائی کر رہی تھی۔ زاویہ خانزادہ اوندے منہ لیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ زرد رنگ کے ڈھیلے سے فراک میں ملبوس تھی۔ سر پر ہم رنگ شال اوڑھی ہوئی تھی جو بار بار اس کے سر سے پھسل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے سر سے کھسکتی شال اپنے سر پر جما رہی تھی۔ سنہرے بال آج جوڑے کی شکل میں لپٹے تھے۔ اس کے سنہری بالوں کو یوں جوڑے میں لپٹے دیکھ کر کچھ مزید بے چین سا ہوا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو کبھی کسی صورت نہیں باندھتی تھی۔ آج اس کے بال الجھے سے تھے، اس نے سلجھائے بھی نہیں تھے۔ کیوں؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچ رہا تھا۔ اسے اس عورت کی ذرا سی بات آج پریشان کیوں کر رہی تھی؟ وہ بنا کسی آرائش کے میک اپ سے مبرا چہرہ لیے نگاہیں جھکائے کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ وہ اس زرد رنگ میں سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ چہرے پر کوئی گلابی پن نہیں تھا، بے حد کمزور لگ رہی تھی۔
زاویار خانزادہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ عائش ملک تھی ہی نہیں جسے استنبول میں رائڈنگ کرتے دیکھا تھا۔ تب چہرہ تو نہیں دیکھ پایا تھا مگر وہ ایک جیتی جاگتی عورت تھی۔ اب سامنے موجود لڑکی زندہ تو تھی مگر کسی روبوٹ کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ زاویار خانزادہ کو کلام کی سڑک پر وہ ملاقات یاد آئی تھی جب اسے جینس شرٹ میں ڈرائیونگ کرتے دیکھا تھا۔ مسٹر زاویار خانزادہ، عائش ملک نام ہے میرا، ملکوں کی بیٹی ہوں، تمہارے علاقے کے کافی اثر و رسوخ رکھنے والے رضا خان کی مہمان ہوں۔ تم آج تک جن عورتوں کو بھی سبق سکھاتے رہے ہو وہ تمہارے علاقے کی عورتیں تھیں، مگر اس بار تم نے غلط لڑکی کو سبق سکھایا ہے۔ مجھے لگتا ہے تم جیسے مردوں کا ٹھکانہ پولیس ہے، میں تم پر کیس فائل کروں گی۔ وہ عائش کے لفظ اور ڈریسنگ یاد کرتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، نہیں چھوڑوں گی ان زمینی خداؤں کو، ان بغیرت خانزادوں کو، اس ذلیل زاویار خانزادہ کے ذلیل بھائی کو، میرے اذان کو مار دیا۔ ویڈیو میں کھڑی اتنے مردوں کے درمیان کھڑی وہ عائش ملک یاد آئی تھی جس میں تنتنا تھا، مغروریت تھی۔ وہ عائش ملک جو اس کی حویلی میں دن دہاڑے اکیلی پولیس لے آئی تھی۔ وہ عائش ملک جو 4 گھنٹے برستے شاور کے نیچے بندی بھی اس کا تنتنا غرور اپنی جگہ پر قائم تھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا جو جھاڑو لگاتے اب فرش پر گیلا پوچا لگا رہی تھی۔ وہ فرش پر مارنے والا پوچا بار بار پاس رکھی پانی کی بالٹی میں بھگوتی اور فرش پر لگانے لگتی۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے اب سائیڈ کروٹ لیے رخ پلٹ گیا تھا۔ اس نے ایک بار اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، پاس آنا تو دور کی بات تھی، اس نے نگاہ اٹھا کر بیڈ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ زاویار خانزادہ کے مغرور نقوش میں بے چینی اضطراب گھلا تھا۔ وہ کل سے شدید بخار میں مبتلا تھا۔ اس نے عائش ملک کو کل سے خود سے دور رکھا تھا۔ اس نے بھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ تابانہ خانم اس کے لیے کھانا کمرے میں لے کر آتی رہی تھی جو وہ بیزاری سے واپس کر دیتا تھا۔ کل سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ عائش ملک کو اس کی ایک لمحہ کے لیے فکر نہیں ہوئی تھی۔ وہ لب بینچے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ یکدم اسے بخار اپنے روم روم میں اترتا محسوس ہوا۔ اس کا پور پور اس بخار کی وجہ سے جلنے لگا تھا۔ وہ کمرے کی صفائی کرتے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً اب وہ واش روم صاف کر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے پھر سے موبائل میں ٹائم دیکھا جہاں 1 بجنے میں 5 منٹ تھے۔ اس نے تقریباً 1 گھنٹے میں کمرہ صاف کیا تھا۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ وہ موبائل ٹیبل پر پٹک گیا تھا۔ وہ صبح 6 بجے سے کیا مسلسل کام کر رہی تھی؟ وہ مزید بے چین ہونے لگا تھا۔ کیوں؟ وہ نہیں جان پا رہا تھا، مگر عجیب سی بے چینی اضطراب اس کے اندر اتر رہی تھی۔ عائش ملک کا سپاٹ چہرہ اسے عجب سے اضطراب میں مبتلا کر گیا تھا۔ او نو! وہ رعونت سے سر جھٹک گیا تھا۔ خون بہا میں آئی ہوئی عائش ملک جس کی کوئی وقت نہ تھی، اسے کیا فرق پڑتا تھا وہ سرد و سپاٹ چہرہ رکھے یا یوں منہ بنائے؟ وہ کیوں اس کی پرواہ کرنے لگا؟ وہ جان سے پیاری بیوی تو تھی نہیں جس کی ذرا سا منہ بنانے پر وہ پریشان ہو جائے۔ وہ کچھ بھی کر لے ہمیشہ اس کی ملکیت رہنے والی تھی، صرف اس کی۔ وہ رعونت سے 2 انگلیاں ہونٹوں پر سگریٹ کے انداز میں تھپ تھپاتے سوچ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی کن پٹی انگلی سے مسلتے ہوئے واش روم کے بند دروازے پر نگاہ ڈالی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے واش روم میں تھی جہاں سے مسلسل پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ واش روم لگژری بہت بڑا تھا۔ اسے واش روم کا ہر ٹیپ تک چمکتا چاہیے ہوتا تھا۔ عائش ملک کے آنے کے بعد اس کا کمرہ اور واش روم زیادہ چمکنے لگا تھا، یعنی عائش ملک ایک ملازمہ سے بڑھ کر دل جمی سے کام کرتی تھی۔ مغرور عائش ملک، ملکوں کی بیٹی، اتنا کام کرتی تھی۔ وہ عجب سی سوچوں میں مبتلا تھا۔ بخار جیسے دماغ پر چڑھ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ نے سائیڈ لیمپ آن کیے کمرے میں نگاہیں دوڑائی۔ کمرے کا سفید ماربل چمک رہا تھا۔ وہ لب بینچ گیا تھا۔ وہ بے چینی اضطراب سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ واش روم میں پانی گرنے کی آواز آنا بند ہوئی تھی۔ وہ پھر سے سائیڈ لیمپ آف کیے اوندے منہ لیٹے آنکھیں موند گیا تھا۔ عائش ملک اس کے قریب اس کا بخار چیک کرنے ضرور آئے گی، اسے جیسے یقین تھا۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولتے باہر نکل گئی تھی۔ زاویار خانزادہ سیدھے ہوتے جبڑے بھینچتے ہوئے سائیڈ ٹیبل پر پڑا شو پیس اٹھائے پوری قوت سے بند دروازے پر مار گیا تھا۔ زاویار خانزادہ سیدھے ہوتے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پھونکتے اپنا اندر باہر جلا رہا تھا۔ زمرحان کی بددعائیں اس کی سسکیاں وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔ عائش ملک کا یہ سرد و سپاٹ رویہ پتہ نہیں کیوں اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ بری طرح جھنجھلا رہا تھا۔ کل رات سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ عائش ملک کو اس کی پرواہ نہیں تھی، ایک نگاہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ زخموں سے چور یہاں پڑا تھا، اسے ذرا اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے بیویوں والی تڑپ چاہتا تھا۔ خود شوہر بننے کو تیار نہ تھا مگر اسے بیوی بنتے دیکھنا چاہتا تھا جو اس کی فکر میں گلے تڑپے۔
عائش ملک کی مغروریت اسے ایک آنکھ نہیں بائی تھی، اسے کمرے کا فرش صاف کرتے بھی کسی ریاست کی مغرور شہزادی کی طرح ہی لگی تھی، جیسے جس تک رسائی کسی بھی شہزادے کی ممکن نہ ہو۔ وہ پھر سے استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے روحانیت سے سر چٹک گیا تھا۔ وہ جتنی بھی مغرور لاتعلق بن جائے تھی تو اس کی ملکیت، جس کے جسم و جاں کا صرف وہی مالک تھا، جب چاہے جتنا چاہے وہ اس کے خوبصورت جسم سے اپنی پیاس بجھاتا تھا۔ اس تک رسائی تو صرف ایک ہی شہزادے کی ممکن تھی، وہ تھا زاویار خانزادہ۔ وہ اب محظوظ ہوتا مسکرایا تھا، اس کے پور پور میں سکون کی لہریں اٹھی تھی۔ عائش ملک صرف اس کی تھی، اب وہ بے نیازی برتے یا لا تعلقی، مگر اس پر حق تو صرف وہ رکھتا تھا۔ قربت کے لمحات میں اس کے لبوں کو نہ کہنے کی اجازت نہ تھی، وہ مغرورت سے مسکراتے جا رہا تھا۔ عائش اسی لمحے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ آہ! کانچ اس کے دودیا پیروں میں پیوست ہوا تھا، وہ در سے سسک پڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اسی لمحے بیڈ سے اٹھتے، اپنی چپل پہنتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا، وہ در سے کراہتے ہوئے زمین پر بیٹھتے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے اس کے پاؤں کو نرمی سے جکڑے دیکھا جہاں کانچ پیوست تھا۔ وہ بری طرح سسک رہی تھی۔ جوتا کیوں نہیں پہنتی؟ زاویار خانزادہ نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے غضبناکی سے استوار کیا۔ ملازموں کو حویلی میں جوتا پہننے کی اجازت نہیں، عائش نے در سے چور لہجے میں کہا۔ عائش کے جواب پر زاویار کی پیشانی تن گئی، آنکھوں میں بجلی سی گھوندی۔ میں نے کہا تھا تم سے، تم ملازمہ نہیں ہو، تم ملازمہ نہیں ہو۔ اس کی بات پر غضبناک ہوتے دانت پیس گیا تھا۔ اچھا؟ وہ اپنے پاؤں کے زخم پر اپنی نیلی بھیگی نگاہیں جما گئی تھی۔ کیا اچھا؟ اس ایک لفظ اور وہ چٹک گیا تھا، اس کے صرف اچھا کہنے پر تبسہ اٹھا تھا۔ یہی کہ میں اس حویلی کی ملازمہ نہیں ہوں، عائش نے سپاٹ لہجے میں کہتے اپنے پاؤں کے تلوے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ سیدھی طرح جواب دو عائش ملک، ورنہ یہی کانچ بستر پر بچھا دوں گا۔ اس کے جواب پر تپتا انگارہ بنتے اس کا جبڑا اپنی آئینی گرفت میں دبوچ گیا تھا۔ کیونکہ جوتے صرف راستے کے پتھر سے بچاتے ہیں، حویلی کے لوگ تو ننگے پیر بھی رون دیتے ہیں۔ زاویار کی انگلیاں مٹھی میں بند ہوئی تھی، مقابل کا لہجہ نرم تھا مگر لفظ تھپڑ کی مانند تھے۔ وہ برفیلی نگاہوں سے گھورتے اس کے جبڑے پر اپنی گرفت ڈھیلی کرتے اسے چھوڑ گیا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھتے اس کے پاؤں کو اپنی آئینی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ عائش ملک اپنے پاؤں کے تلوے کی طرف ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے رکی تھی، خود سے در کو چننا آسان نہ تھا۔ زاویار خانزادہ لب بینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لمحے زاویار خانزادہ نے اس کے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ رہنے دو، جو زخم خود چنے جائیں ان پر مرہم مذاق لگتا ہے۔ عائش نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے خود اپنے پاؤں کے تلوے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زاویار خانزادہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا، وہ عائش کے نقوش میں درد کی آمیزش دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا سامنے بیٹھی عائش ملک درد نہیں سہ رہی، درد کو نظر انداز کر رہی ہے۔ وہ اپنے حسن سے نہیں، کسی بھی مرد کو اپنی بے نیازی سے ہرا سکتی تھی۔ وہ اس کی بے نیازی پر اسے کاٹ دار سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا عائش ملک کبھی اپنے پاؤں سے کانچ نہیں نکال سکے گی۔ درد سہنا اور بات تھی مگر خود کو اذیت دینا بالکل اور۔ دوسرے لمحے عائش ملک اس کی غلط فہمی رد کر چکی تھی، وہ اپنے گلابی تلوے سے کانچ بے دردی سے کھینچ کر نکال چکی تھی۔ نہ اس کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی، نہ لبوں سے سسکاریاں۔ وہ کانچ نکالتے کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ پنجوں کے پل بیٹھے سر اٹھائے مغرور عائش ملک کو دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں اسے عائش ملک سچ میں کسی ریاست کی مغرور شہزادی لگی تھی، جس تک اس مغرور شہزادے زاویار خانزادہ کی رسائی تک ممکن نہ تھی۔ عائش ملک زمین پر بکھرے کانچ کو دیکھ رہی تھی، آگے جانے کا راستہ نہ تھا۔ اس نے پہلے خود کو بچاتے آگے بڑھتی زاویار خانزادہ کھڑے ہوتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ اس کے زخمی بازو میں شدت کی کھچ پڑی تھی، گولی اس کے بازو کو چھو کر گزر گئی تھی۔ وہ میڈیسن برائے نام ہی کھا رہا تھا۔ زمرحان کے ساتھ جو کر آیا تھا وہ خود کو 2 دن سے مسلسل اذیت دے رہا تھا۔ وہ عائش ملک کو اٹھائے کمرے میں رکھی آرام دہ راکنگ چیئر کی طرف بڑھا۔ عائش کو بٹھاتے وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ڈراور سے وہ مرہم کی ڈبی نکالتے عائش ملک کے قدموں میں بیٹھے۔ اس کے تلوے پر نرمی سے مرہم لگا گیا تھا، مرہم جذب ہوئی تھی، خون رک گیا تھا۔ وہ اپنے پاؤں اوپر کو سمیٹ گئی تھی۔ وہ مغرور شہزادہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس مغرور شہزادی کو دیکھ رہا تھا، جو مغروریت اور بے نیازی سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی، مگر وہ کیوں اپنی بے نیازی پر بند نہیں باندھ پا رہا تھا؟ وہ کیوں ایک بیکاری کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھا تھا؟ راکنگ چیئر زور زور سے ہلنے لگی تھی، وہ آنکھیں موند چکی تھی۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا بجا تھا۔ دوسرے لمحے تبانہ خانم آلیان خان ملازمہ کے ہمراہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے تھے۔ ملازمہ کھانے کی ٹرے پکڑے ہوئے تھی۔ زاویار خانزادہ جلدی سے کھڑا ہوا۔ آلیان خان اور تبانہ خانم زاویار خانزادہ کو عائش کے قدموں میں بیٹھے دیکھ چکے تھے۔
آلیان خان کے چہرے پر ناگواری لہرائی تھی۔ تبانہ خانم اپنی نگاہیں چرا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ لب بینچے ملازمہ کو دیکھ رہا تھا جس نے جوتا پہنا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں کیسے اس کی موریں کسی ملازمہ کو فرش پر پاؤں رکھنے دے سکتی تھی؟ وہ تبانہ خانم کی رحم دلی جانتا تھا۔ یہ بے رحمی صرف عائش ملک کے ساتھ ہو رہی تھی، اور یہ عائش ملک کے ساتھ بے رحمی نہیں تھی، سردار زاویار خانزادہ کے اختیار پر سوال اٹھایا جا رہا تھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ لب بینچے ہوئے تھا۔ اسے اپنے اندر اتنا غصہ اترتا محسوس ہوا تھا، وہ آلیان خان اور تبانہ خانم کو سلام بھی نہ کر سکا تھا۔ ملازمہ ڈریس صوفے کے سامنے رکھے شیشے کی شاندار ٹیبل پر رکھتے کانچ کے ٹکڑے چنتے چلی گئی تھی۔ عائش ملک کرسی پر اٹھتے کھڑی ہوتے نگاہیں جھکا گئی تھی، جیسے ایک باندھی نظریں جھکا جاتی ہے۔ زاویار جھنجھلاتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ السلام علیکم بابا جان مورے۔ زاویار نے ضبط سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آلیان خان نے عائش کو خشمگی نگاہوں سے گھورتے ہوئے جواب دیا تھا۔ عائش تم جاؤ، ہمارا کمرے کی صفائی کر دو۔ تبانہ خانم کے حکم پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ زاویار خانزادہ کو تبانہ خانم کا حکم خنجر کے نوک کی طرح اپنے سینے میں پیوست محسوس ہوا تھا۔ عائش یہیں پر رہو، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ ضبط کی انتہا پر بولا تھا۔ اس کی ضرورت ہے تمہیں، جس کو تمہارا بالکل خیال نہیں۔ 2 بجنے والے ہیں، ابھی تک تمہارے کمرے میں ناشتہ نہیں پہنچایا گیا تھا۔ آلیان خان کی گرج پر عائش کی رنگت مزید زرد ہوئی تھی۔ آلیان خان کی گرج پر زاویار خانزادہ کے آئی برو کے بیچ ناگواری سے شکن آن ٹھہری تھی۔ عائش تم ڈریسنگ ٹیبل کی ڈسٹنگ کرو، زاویار خانزادہ نے نرم لہجے میں حکم دیا۔ وہ کچن میں جاتی یقیناً اسے کسی اور کام پر لگا دیا جاتا۔ وہ کل سے حویلی میں رہ کر عائش کے معمولات پر گہری نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ اسے سارا دن کاموں سے چھٹکارا نہیں ملتا تھا، وہ جان گیا تھا۔ عائش سر ہلیتی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتے خاموشی سے ڈسٹنگ کرنے لگی۔ بیٹھیں آپ بابا جان مورے، وہ مؤدب لہجے میں بولتے اپنے سر کو 2 انگلیوں سے دباتے بیڈ پر کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا۔ یکدم سر میں شدید درد اٹھا تھا۔ زاویار کھانا کھا کر دوا لے لو، تبانہ خانم نے اس کی حالت دیکھتے بیگے لہجے میں کہا۔ لے لیتا ہوں مورے، زاویار نے مدھم لہجے میں کہا۔ سنو لڑکی، آلیان خان نے عائش کو باہری روبدار لہجے میں مخاطب کیا۔ زاویار کے چہرے پر آلیان کے طرز تخاطب پر ناگواری کی شدید لہر چھپائی تھی، جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ جی، عائش نے رخ پلٹے کہا، تمہارے بھائی کی بے رحمی کی وجہ سے میرا ایک ہی بیٹا رہ گیا ہے، اس کا خیال رکھو۔ انداز زاویار خانزادہ کے حوالے سے تمہیں کوئی کوتاہی برتے نہ دیکھوں۔ آلیان خان سرد لہجے میں عائش کو تنبیہ کر رہے تھے۔ انہیں ابھی بھی پتہ چلا تھا زاویار کو صبح سے کھانا نہیں دیا گیا تھا۔ تبانہ خانم زمر کی وجہ سے کل سے خود بخار میں مبتلا تھیں۔ وہ آج صبح جلدی اٹھ نہ سکی تھیں۔ ملازموں نے زاویار کے لیے ناشتہ نہیں بھجوایا تھا۔ اصولاً یہ عائش کی ڈیوٹی تھی، مگر اس نے زاویار کو ناشتے کا نہیں پوچھا تھا، نہ کسی ملازمہ کو کہا تھا۔ جانے دے بابا، زاویار خانزادہ اس گفتگو سے بیزار سا ہوا تھا۔ عائش تم جاؤ یہاں سے، مورے بابا کے جانے کے بعد کمرے میں آ جانا۔ وہ زاویار کے حکم پر سر بھی نہ ہلا سکی تھی۔ یہ روح کھینچ دینے والا حکم تھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں خوف دیکھے نگاہیں چرا گیا تھا، مگر سامنے کھڑی عائش ملک کی بے نیازی لا تعلقی مغرور زاویار خانزادہ کے دل میں عجب سے چرکے لگا رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں بھر کر مغرور بے نیاز عائش ملک کو بتانا بھی تو تھا کہ وہ اس کی ہے، صرف اس کی۔ وہ جتنا مرضی بے نیازی برت لے، اس کا ہر راستہ صرف زاویار خانزادہ تک جاتا تھا۔ عائش ملک کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ بمشکل تبانہ خانم اور آلیان کی طرف متوجہ ہوا تھا، جو زمر خان اور التمش خانزادہ کے متعلق اس سے استفسار کرتے اگلے لاحلہ عمل پر بات کر رہے تھے۔ زمر خان کو باعزت طریقے سے وہ التمش خانزادہ کے ساتھ رخصت کرنا چاہ رہے تھے۔ زاویار یہ سب سنتے اپنی پیشانی کو انگلی سے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں مزید درد ہونے لگا تھا۔ التمش کو زمر خان کے حوالے سے دیکھنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اپنی بہن کے لیے اسے التمش خانزادہ قبول نہ تھا۔ آلیان خان اور تبانہ خانم کے جانے کے بعد عائش کمرے میں داخل ہوئے تھی۔ وہ سامنے ہی بیٹھ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے نیم دراز سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ کھانا ویسے ہی ٹیبل پر دورا تھا۔ اس نے ابھی تک ایک لقمہ نہیں کھایا تھا۔ کھانا واپس لے جاؤں؟ عائش نے زاویار کی گہری نگاہوں پر سٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ زاویار اس کے سوال پر مدھم سا مسکرایا تھا۔ اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کھانا کیوں نہیں کھایا۔ سامنے کھڑی لڑکی واقعی میں بیوی نہیں تھی۔ نہیں، زاویار نے سنجیدگی سے جواب دیتے سگریٹ کو 2 انگلیوں میں دبایا۔ عائش اس کے سامنے کھڑی اس کے اگلے حکم کی منتظر تھی۔ وہاں بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ زاویار خانزادہ کی بات پر اس نے تحیر سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی، پھر اس کی مہربانی کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، زاویار خانزادہ نے اپنے لفظ دہرائے تھے۔ لہجے میں سختی کا عنصر غالب تھا۔
عائش اس کے حکم پر صوفے پر بیٹھتے ٹرے میں رکھی گئی پلیٹ سے ذرا سی بریانی نکالتے چمچ سے کھانے لگی۔ زاویار خانزادہ اس کی پلیٹ میں کھانے کی کوانٹٹی دیکھتے بیڈ سے اٹھتا، اس کی طرف بڑھتے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کی پلیٹ میں مزید چاول ڈالتے، ساتھ میں بنا ہوا مٹن بھی ڈالا تھا۔ میں اتنا نہیں کھا سکوں گی، عائش نے مدھم لہجے میں کہا۔ کھا لو گی، زاویار سنجیدگی سے کہتے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالتے کھانے لگا۔ عائش تھوڑا سا کھا کر ہاتھ پیچھے کھینچ گئی تھی۔ زاویار خاموشی سے اپنا کھانا ختم کرنے لگا۔ اس نے دوبارہ عائش کو کھانے کا نہیں کہا تھا۔ وہ سوال کرتا، وہ جواب میں تھپڑ نہیں مارتی تھی، مگر اس کے لفظ اس کا منہ لال کر دیتے تھے۔ زاویار خانزادہ بے دلی سے کھانا ختم کرتے صوفے سے اٹھتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ عائش ملک ٹرے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ٹرے یہیں رکھ دو، دروازہ لاک کرتے میرے پاس آ جاؤ۔ اس کی سرد تحکم بھری آواز پر عائش کے ہاتھوں میں ٹرے کپ کپائی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتے مردہ قدموں سے خود کو گھسیٹتی دروازے کی جانب بڑھتی، دروازہ لاک کرتے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ تمہارا ہر قدم، ہر راستہ مجھ تک آتا ہے عائش ملک۔ وہ عائش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے روحانیت سے سوچ رہا تھا۔ عائش ملک کے قریب آنے پر وہ بے قرار ہوتے، اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے۔ اسے اپنی باہوں میں اتنی شدت سے بینچ گیا تھا کہ عائش ملک کو اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئی تھی، مگر وہ اسے خود میں بینچتے جا رہا تھا۔ اس کی بے اتنائی لاتعلقی دل پر عجیب سوار کر گئی تھی۔ وہ عائش ملک کو خود میں بینچتے ریموٹ سے کمرے کی لائٹس آف کر گیا تھا۔ کمرے میں اب لیمپ کی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ وہ عائش ملک پر حاوی ہوتے، اس کی زرد رنگت کو بغور دیکھتے، اس کے خشک پپڑی زدہ لبوں پر جھکتے۔ اس کی سانسوں کو قفل لگا گیا تھا۔ وہ اس کی سانسوں کو قطرہ قطرہ کھینچتے اپنے تشنہ لب تر کرنے لگا۔ لمحہ با لمحہ زاویار کی سانسیں کھینچنے کا عمل بڑھتا جا رہا تھا۔ سانسوں پر بوجھ بڑھنے لگا تھا۔ جسم پردوں سے آزاد ہوئے تھے۔ سانسوں کی گونج بڑھتے شدت اختیار کی تھی۔ وہ دونوں کمبل میں لپٹے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ سیاہ مقناطیسی روحانیت سے بھری آنکھیں نیلی آنکھوں میں گڑھی تھیں۔ اس کی ناک کے ساتھ ناک انہیل کرتے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ گیا تھا۔ عائش ملک اپنی نیلی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ پھر سے بے چین ہوا تھا، وہ بے چینی جو آج بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آنکھیں کھولو، اس سرد لہجے میں غرایا تھا۔ عائش ملک اسی لمحے آنکھیں کھول گئی تھی۔ یہ نیلی آنکھیں بند نہیں ہونی چاہیے، وہ حکمیہ لہجے میں بولتے اسے اپنے بدن کا حصہ بنا گیا تھا۔ عائش اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھے اس کی شدتیں برداشت کرنے لگی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے لمحہ با لمحہ اپنی شدتوں میں تیزی لا رہا تھا۔ عائش ملک آنکھیں نہیں جھپک رہی تھی، نہ وہ جھپک رہا تھا، نہ وہ اسے کہیں اور چھو رہا تھا۔ وہ ان نیلی آنکھوں میں دیکھتے رہنا چاہتا تھا، جس سے خوبصورت زاویار خانزادہ کے لیے اس کائنات میں کچھ نہ تھا۔